وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبیہان تداخل المسببات ان البحث في المسألة السابقة انما هو اما اذا تعددت الاسباب فيتساءل فيها اما اذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات الى آخر. قبلہ صاحبان صاحب کا بحث میں ہماری گفتگو تھی اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، کہ جب شرط متعدد ہو اور جزا کیا ہو، ایک ہو. پھر انہوں نے کہا تھا اس مورد میں جب شرط متعدد ہو اور اس کی جزا ایک ہو، جزا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جزا قابل تکرار نہیں ہوتی یا جزا قابل تکرار ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دونوں کی الگ الگ بات گزر چکی کہ جزا قابل تکرار ہو تو اس کی صورتیں، جزا قابل تکرار نہ ہو اس کی صورتیں. توجہ دلانے والا نقطہ یہ ہے، یہ جو شرط اور جزا تھی نا قبلہ، مثال ایک ہم لے لیتے ہیں، اذا خافی الاذان فقصر. دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے آنے کا سبب بن رہا تھا. توجہ رکھنی ہے یہی جملہ. دونوں میں سے ایک دوسرے کے آنے کا سبب بن رہا تھا. جو آنے کا سبب بنے اسے کہتے ہیں سبب. ٹھیک ہے نا؟ جس کے آنے کا سبب بنے اسے کہتے ہیں مسبب. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس مثال میں سبب کون ہے، مسبب کون ہے؟ سبب ہے شرط اور جزا کیا ہے، مسبب. یہاں تک بات پہنچے. شرط کیا ہے، سبب. جزا کیا ہے، مسبب. تو ہماری بات کیا تھی، اذا تعدد الشرط واتحد الجزا، کہ شرط متعدد ہو جزا ایک ہو. اس کا مطلب ہماری بات جو سابقہ مورد میں تھی وہ یہ تھی کہ جب سبب متعدد ہو مسبب ایک ہو تو ان اسباب کے درمیان تداخل ہوگا یا عدم تداخل ہوگا. مصنف علیہ رحمہ عدم تداخل کے قائل تھے. جب اسباب متعدد ہوں، میں اذا تعدد شرط کا نام چینج کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. جب اذا تعدد اسباب واتحد السبب مسبب واتحد المسبب، جب اسباب کیا ہوں، متعدد ہوں اور کیا ہو، سبب ایک ہو، تو یہاں اسباب کا آپس میں تداخل کر کے انہیں ایک سبب بنا کر اس کی ایک جزا لائی جائے گی، یا اسباب کے متعدد اسباب کو ہر ایک کو مستقل سبب قرار دے کے اس کی الگ الگ جزا لائی جائے گی. یعنی اسباب کا تداخل کیا جائے گا یا تداخل نہیں کیا جائے گا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے کیا فیصلہ سنایا تھا، اگر کوئی دلیل خاص دلالت کرے تداخل پر تو تداخل ہوگا، اگر عدم تداخل پر دلالت کرے اسباب میں تو عدم تداخل ہوگا. اگر دلیل خاص کوئی کسی چیز پر دلالت نہ کرے تو میرا قول یہ ہے کہ عدم تداخل الاسباب. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ میرا خیال نہیں ہوا تو کس میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو سابقہ بات سے قبلہ اسباب کے بارے میں. آج جو بحث آنے لگی ہے یہ آ رہی ہے مسببات کے بارے میں. میں سابقہ اپنی بحث کا نام اس لیے چینج کر چکا ہوں تاکہ یہ بحث آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے.
تعدد شرط کی بات تھی، یعنی تعدد اسباب کی بات تھی. آج کیا ہے؟ مسببات اگر متعدد ہوں تو پھر قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جتنی شرطیں اتنی جزائیں ہوں. تو پھر قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، الگ الگ جزائیں. تو فرماتا ہے قاعدہ آج بھی کچھ اسی طرح کا تقاضا کر رہا ہے. اگر دلیل خاص ہو تو پھر دلیل خاص کی بنا پر چلا جائے گا. دلیل خاص اگر تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ تداخل کا، تو تداخل، عدم تداخل کا تو عدم تداخل. لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ عدم تداخل ہے. اچھا ہاں، ایک مورد ہے جو یہاں مستثنا ہے. اگر مسببات کے درمیان وہ جو مسببات تکرار کے ساتھ ہیں ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، وہاں تداخل ہو سکتا ہے. ویسے مسببات کے درمیان تداخل نہیں ہوتا. پہلے میں مثال دے دوں، پھر آپ کو تداخل اور عدم تداخل سمجھا دیتا ہوں. اذا مسست میتن فاغتسل غسل المیت. اذا اجنبتا فاغتسل غسل الجنابت. اسی طرح کوئی اور بھی لیں. ٹھیک ہے نا، جمعے کا روز ہو تو پھر کون سا غسل کا؟ جمعے کا کار. ٹھیک ہے نا، کوئی اور جہت ہیں؟ کوئی اور لے لیں، غسل ڈھیر سارے ہیں، اور غسل لے لیں، ساتھ منت کا لے لیں وغیرہ. اب نام تو ایک جیسے ہیں لیکن غسل الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو غسل جنابت ایک، غسل مس میت دو، فلاں غسل تین، یہ سب ان کے درمیان تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں ان کے بارے میں تو دلیل خاص دلالت کرتی ہے. یہ مسببات ہیں، غسل جنابت کا واجب ہو جانا. ٹھیک ہے نا، فاغتسل غسل الجنابت، فاغتسل غسل المیت. ٹھیک ہے نا، یہ سارے غسل مس المیت، سوری. اچھا، یہ سارے کیا ہیں؟ مسببات ہیں. ان کے بارے میں دلیل خاص دلالت کرتی ہے کہ ان میں تداخل ہے. اسی طرح اگر ایسی چیز ہو جن کے بارے میں دلیل خاص دلالت نہ کرتی ہو، اسی کو مورد بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ ان کے بارے میں کوئی دلیل دلالت نہیں کرتی تداخل پر، پھر تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں تداخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ غسل کرنا پڑے گا اگر کوئی دلیل خاص دلالت نہیں کرتی. مثال کے طور پر واضح ہوا یہ نا؟ نماز کے بارے میں کہہ لیں فلاں نماز واجب ہے، زوال ہو جائے تو فلاں نماز. ٹھیک ہے نا، چاند گرہن لگ جائے تو فلاں نماز، اور کوئی کام ہو وہ بھی ساتھ لے آئیں، سارے کے سارے مسببات اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. آپ فرماتے ہیں اگر کسی مسببات کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو وہاں استثناء ہے قاعدہ سے. قاعدہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں عدم تداخل فی المسببات. لیکن اگر عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جائے تو پھر تداخل ہو سکتا ہے. جمع کر کے ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے. مثال دیں قبلہ صاحب ہمیں. مثال میں فرماتے ہیں تصدق علی مسکین، تصدق علی ابن سبیل. جب آپ کے لیے یہ مورد آ جائے کہ آپ پر ایک صدقہ واجب ہو ابن سبیل کو دینے کا، شارع کہہ دے، مولا کہہ دے کہ ابن سبیل کو صدقہ دے، پھر کہے مسکین کو صدقہ دے. اب مسکین اور ابن سبیل کے درمیان نسبت جو پائی جاتی ہے وہ عام و اخص من وجہ کی پائی جاتی ہے. اس طرح کے بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ مسکین ہوتا ہے ابن سبیل نہیں ہوتا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ابن سبیل ہوتا ہے مسکین نہیں ہوتا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی ایک بندہ عین وقت میں مسکین بھی ہوتا ہے اور ابن سبیل بھی ہوتا ہے. تو جب یہ اس وقت اس لمحے میں کھڑا ہو
کہ مسکین بھی وہی بندہ ہو، ابن سبیل بھی وہی بندہ ہو، تو اس وقت تداخل مسببات ہو سکتا ہے. اسی ایک بندے کو صدقہ دے دیں، آپ کے دونوں امر کیا ہو جائیں گے؟ پورے مجزی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تصدق علی المسکین بھی صادق آ جائے گا، تصدق علی ابن سبیل بھی صادق آ جائے گا. ٹھیک نا؟ تو ایک صدقہ دو تکلیفوں سے مسکت بن جائے گا. اس کا ترجمہ پڑھتا ہے. تنبیہان تداخل المسببات. آج ہماری بات کس میں ہے؟ مسببات کے تداخل کے بارے میں. ان البحث فی المسألۃ السابقۃ، وہ فرماتے ہیں سابقہ مسئلہ میں جو بحث تھی، انما هو اما اذا تعددت الاسباب، وہ اس مورد میں بحث تھی کہ جب اسباب کیا ہوں؟ متعدد ہوں. اسباب متعدد ہوں، جو جن کو نام دیا تھا ہم نے کیا؟ شرط متعدد کا. شرط سبب بن رہی ہے کس کے آنے کا؟ جزا کے آنے کا. تو جزا مسبب ہوئی نا. اذا تعددت الاسباب، جہاں اسباب کیا تھے؟ متعدد تھے. فیتساءل فیہا، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کیا؟ کہ اما اذا کان تعددها، جب اسباب کیا ہوں؟ متعدد ہوں. یقتضی المغایرۃ فی الجزا، تو وہ تقاضا کرتا ہے کیا؟ وہ تقاضا کرتا ہے کہ جزا میں مغایرت ہونی چاہیے. یعنی اسباب کے شرائط کے متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ جزا بھی متعدد ہونی چاہیے، جزا بھی الگ الگ آنی چاہیے. وتعدد المسببات، یعنی مسببات بھی جدا ہونے چاہیے. جب اسباب جدا تھے تو مسببات بھی الگ الگ ہونے چاہیے، متعدد ہونے چاہیے. او لا یقتضی، یا قاعدہ تقاضا نہیں کرتا. یہ سوال تھا. فتداخل الاسباب، اگر تقاضا کرتا ہے مغایرت کا تو اسباب مسببات متعدد ہوں گے. اگر تقاضا نہیں کرتا تو تداخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وَيَنبَغِي أَن تُسَمَّ مَسْأَلَةُ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ، مناسب یہی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اس مسئلے کا مسئلہ تعدد الاسباب. تداخل اسباب کا تداخل الاسباب، جس کے ہم نے نام کیا رکھا تھا؟ اذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء. اچھا، اب وبعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب، وہ جو عدم تداخل اسباب سے فراغت کے بعد، وہاں ہم نے نتیجہ یہی دیا تھا کہ چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ عدم تداخل ہے، اسباب کے درمیان تداخل نہیں ہے. ہناک ینبغی ان یبحث ان تعدد المسببات، یہاں اب مناسب یہ ہے کہ بحث کی جائے مسببات کا متعدد ہونا. اذا کانت تشترک فی الاسم والحقیقت، جب مسببات مشترک ہوں اسم میں، نام میں بھی اور حقیقت میں بھی. کل اغسال، غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل فلاں، غسل فلاں. حل یصح ان یکتفی عنہا بوجود واحد لہا او لا یکتفی، کیا صحیح ہے کہ اکتفا کیا جائے ان عنہا، ان مسببات کے بارے میں، بے وجود واحد لہا، کہ ان کے لیے کیا قرار دے دیا جائے؟ ایک ہی وجود قرار دے دیا جائے. کیا یہ کافی ہے؟ او لا یکتفا، یا کافی قرار نہیں دیا جائے گا. تمام غسلوں کے لیے غسل کافی ہے. ہاں، ایک غسل کافی ہے یا الگ الگ کرنا پڑے گا. اب یہ سوال ہے وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، یہ مسئلہ اخرى ہے، غیر ما تقدم، اس سابقہ جیسا نہیں ہے، اس سے الگ ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہی والا مسئلہ یہاں تکرار ہو رہا ہے. وہ اسباب کا تعدد کے بارے میں بحث تھی، یہ مسببات کے بارے میں بحث ہے. تو سمّى مسئلہ تداخل المسببات، اس مسئلہ کو نام دیا جاتا ہے کس چیز کا؟ ہاں، تداخل مسببات کا. وَهِيَ مِن ملحقات الاولیٰ، ہاں یہ ہے کہ یہ اس کے ملحقات میں سے ہیں. ٹھیک نا؟ الگ مستقل بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے کیا ہے؟ ملحقات میں سے ہے. اچھا، والقاعدۃ فیہا ایضا عدم تداخل. اللہ، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں بھی قاعدہ جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟
مسببات میں بھی تداخل، جتنے مسببات ہیں اتنے ہی فعل انجام دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی. وَسِر مصنف کا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ انہوں نے نظریہ دے دیا عدم تداخل. مصنف صاحب دلیل وَسِر فی ذالک یعنی عدم تداخل میں راز یہ ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد، فرماتے ہیں کہ مختلف واجبات کا ساقط ہو جانا، متعدد واجبات کا یعنی مسببات کا ساقط ہو جانا، بے فعل واحد ایک فعل کے ذریعے سے، وَإِنْ عطا بریکٹ ہے یہ، وَإِنْ عطا بہی بنیت امتثال الجمیع، اگرچہ تمام کو اگرچہ انجام دیا جائے فعل کو کس کے ساتھ، تمام کے امتثال کی نیت کے ساتھ، یحتاج الی دلیل خاص، یہ تداخل کرنا یعنی تمام واجبات کے لیے ایک فعل انجام دینا یعنی تداخل کرنا، یہ محتاج ہے کس بات کا، دلیل خاص اگر دلالت کرے تداخل پر تو پھر تداخل ہو سکتا ہے. کما وارد فی الاغسال، جس طرح کے غسلوں کے بارے میں دلیل خاص وارد ہوئی ہے، بالاکتفاء بغسل الجنابت عن باقی الاغسال، کہ اگر آپ کے اوپر دو غسل ہوں جن میں سے ایک غسل جنابت ہو دوسرا کوئی اور ہو تو آپ غسل جنابت کی نیت سے کر لیں، دوسرا بھی کیا ہو جائے گا، مجزی، دوسرے سے مجزی ہو جائے گا، دوسرا ساقط ہو جائے گا. ووارد ايضا جواز الاکتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددہ، یہ تو غسل جنابت تھا نا، اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کوئی ایک غسل کر لیں تو دوسرے اغسال سے کیا ہو جاتا ہے، مجزی ہو جاتا ہے. یہ تو ہو جب دلیل خاص ہو تو تداخل ہو سکتا ہے مسببات کے درمیان. وما عدم ورود دلیل خاص، جب دلیل خاص موجود نہ ہو تو فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به، تو ہر وجوب یہ دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کا الگ طور پر کیا کیا جائے، امتثال کیا جائے، اس کو الگ طور پر انجام دیا جائے. لا یغنی عنہ امتثال الآخر، دوسرا امتثال اس سے پر بے پرواہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کام کر لیا ہے تو وہ ایک کام کا کرنا دوسرے کام سے آپ کو نہیں بچا سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا، آپ کو دوسرا فعل بھی انجام دینا ہوگا. دلیل خاص کوئی قرینہ موجود ہو جو دلالت کر رہا ہو کہ نص موجود ہے، یہاں اغسال کے بارے میں نص موجود ہے، غسلوں کے بارے میں نص موجود ہے کہ ایک کیا ہے، غسل کافی ہوتا ہے. وضو کے بارے میں جس طرح نص موجود ہے کہ ریح بھی خارج کر چکا ہے بندہ، یہی بندہ سو کے بھی اٹھا ہے، یہی بندہ بول بھی کر کے آیا ہے، پھر بھی کیا ہے، یہی سبب ہے نا وضو کے، ریح بھی سبب ہے، نوم بھی سبب ہے، لیکن ایک وضو کرنے کافی نہیں ہو جاتا، یا الگ الگ کرنا ہوتا ہے، نس وارد ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. وَإِنْ اشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، اگرچہ واجبات مشترک ہوں کس میں، اسم اور حقیقت میں، مشترک ہی کیوں نہ ہو، اگر دلیل خاص وارد نہیں ہوئی تو پھر آپ اس پر ایک فعل کے انجام دینے سے باقیوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ انجام دینا ضروری ہوگا. واضح یا نہیں؟ آگے چلتے ہیں. نعم قد یستثنى من ذلك، مصنف فرماتے ہیں ہاں اس قاعدہ سے، قاعدہ کیا ہے، تکرار مسببات ضروری ہے یعنی عدم تداخل، عدم تداخل والے قاعدہ سے استثناء کیا گیا ہے. کس کا، ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم والخصوص من وجہ، جب دو واجبوں کے درمیان نسبت ہو عام خاص من وجہ کی، وہاں کیا ہوگا، عدم تداخل والا قاعدہ نہیں چلے گا بلکہ کیا ہو جائے گا، تداخل ہو جائے گا. مکان دلیل کل منہما مطلقاً، اور دونوں واجبوں میں سے ہر ایک واجب کی دلیل کیا مطلق ہو، بالاضافت الی مورد الاجتماع، نسبت دیتے ہوئے مورد اجتماع کی طرف. کما اذا قال مثلا تصدق علی مسکین، مولا کہے
کہ مسکین کو کیا کر صدقہ دے. وقال ثانیاً پھر دوسری بار کہے تصدق علی ابن سبیل ابن سبیل کو صدقہ دے. فجمع عنوانین شخص واحد تو دونوں عنوان مورد یہ آ جائے کہ دونوں عنوان کسی ایک شخص میں جمع ہو جائے. کیوں عام خاص من وجہ میں یہ تھا نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مورد یہ ہوتا ہے کہ ابن سبیل جدا ہوگا مسکین سے ابن سبیل ہے مسکین نہیں ہے کبھی مسکین ہے ابن سبیل نہیں ہے کبھی دونوں ایک میں جمع ہے ٹھیک ہے نا. تو بندہ سفر میں کھڑا ہے ابن سبیل اسی کو کہتے ہیں نا جو سفر میں غریب ہو جائے سفر میں کھڑا ہے تھا بھی مسکین بن بھی ابن سبیل جائے. جب دونوں عنوان جمع ہو جائیں ایک شخص میں بے ان کانا مسکینا وابن سبیلا کہ مسکین بھی ہو اور ابن سبیل بھی ہو فإن التصدق علیہ یکون مسکتان للتکلیفین تو اس وقت صدقہ دینا علیہ اس ایک بندے کو یہ مسکت بن جائے گا کس کے لیے دونوں تکلیفوں کے لیے. یعنی یہ کیا ہے استثنائی مورد ہے یہاں تداخل مسببات ہو رہا ہے یہاں تک واضح پکی. اب آگے آخری پیرا ہے چھوٹا سا پیرا ہے ٹھیک ہے نا پڑھ کے ختم کرتے ہیں آپ کی زحمات کو. الاصل العملی فی المسئلتین دونوں مسئلوں میں اصل عملی کا تقاضا کیا ہے. بھائی مسئلے ہم نے دو پڑھے ہیں ایک مسئلہ پڑھا ہے تداخل اسباب کے بارے میں دوسرا پڑھا ہے تداخل مسببات کے بارے میں. بھائی دیکھیں جب دلیل قطعی آپ کے پاس موجود نہ ہو آپ کس کی طرف رجوع کریں گے آپ رجوع کریں گے دلیل ظنی کی طرف امارہ کی طرف. امارہ بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ کا مورد کا بنے گا رجوع کرنے کا اصول عملیہ. تو یہاں کہتے ہیں اگر کسی حکم کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل اجتہادی موجود نہیں تھی نہ کتاب نہ سنت نہ اجماع نہ عقل امارہ کوئی چیز نہ تھی تو آپ نے رجوع کرنا ہے کس کی طرف اصل عملی کی طرف. اب اصل عملی کیا تقاضا کرتا ہے اسباب میں تقاضا کیا کرتا ہے مسببات میں تقاضا کیا کرتا ہے. اسباب میں تداخل کا تقاضا کرتا ہے یا عدم تداخل کا. مسببات میں تداخل کا تقاضا کرتا ہے یا عدم تداخل کا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں دوسرے میں آپ خود وہ کر لینا باقی ترجمہ کر لیں گے. دیکھیے ہمارے پاس سبب ہیں 3 ریح 1 نوم 2 بول 3 سبب ہیں. یہ کس کے ہیں یہ سبب ہیں یہ اسباب ہیں. ان کا مسبب کون ہے وضو کے 3 سبب ہیں. اب توجہ کیجئے گا جب شیخ صاحب وضو کرنے کے لیے پہنچے انہوں نے سوچا میں سو کے بھی جاگا ہوں ہوا بھی خارج ہوئی تھی اور بول بھی کیا ہوا تھا واش روم بھی کیا تھا 3 سبب تھے. شیخ صاحب نے جا کر ایک وضو کر لیا ایک وضو کر کے تو آ گئے سوچنے بیٹھے سبب 3 تھے ٹھیک ہے نا سبب 3 تھے میں نے تو ایک وضو کیا یہ تو ہو گیا ریح کے بدلے میں نہ بول کا کیا میں نے نہ ہی شک کی حالت میں چلتے چلتے ٹوٹی کے پاس پہنچ گئے. اب سوچ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ رہے ہیں قرآن سے دلیل ہے میرے اس مسئلے پر یا نہیں ہے نہیں ملی مثال کے طور پر سنت نہیں ملی اجماع نہیں ملا عقل سے نہیں ملی کوئی دلیل نہ ظنی نہ قطعی کوئی نہ ملی. اب یہ سوچ رہے ہیں شک ہو رہا ہے ان کو پتہ نہیں مجھے ایک وضو کرنے کے بعد یہ اضافی دوسرا اور تیسرا بھی وضو مجھ پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا شک تھا تو فوراً ہی اصول عملیہ میں سے اصالۃ البراۃ نے دامن پکڑا کہ تجھے اصل تکلیف میں شک ہو رہا ہے کہ تجھ پر وضو ہے بھی یا نہیں ہے تو اصالۃ البراۃ کو جاری کر لے تجھ پر وضو نہیں ہے. یعنی کیا ہے تداخل اسباب کا تقاضا کرتی ہے اصل عملی.
ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ، یعنی وہ وضو اور وہ ری، وہ ری، وہ نوم، وہ بول تداخل کر چکے ہیں، سب تینوں مل کر ایک سبب بن چکے ہیں، ایک سبب کا ایک ہی مسبب ہوگا، ایک وضو جو آپ نے کیا ہے وہ کافی ہے۔ یہ کس میں آ گیا؟ اسباب کی نسبت اگر دیکھیں تو۔ اب معاملہ عکس کر رہا ہوں، مسببات کی نسبت دیکھیں قبلہ۔ اسباب تو ہیں، اسباب پکی بات ہیں، ری بھی ہے، نوم بھی ہے اور بول بھی ہے۔ آپ نے ایک وضو کیا، شک ہو گیا، یہ تو یقین تھا کہ مجھ پر وضو ہیں، اب پتہ نہیں یہی ایک کافی ہے یا دوسرا بھی کرنا ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ اسباب آ چکے ہیں، مجھ پر وضو ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک اکتفا کر جائے گا یا باقی لانے ہوں گے۔ یہاں فرماتے ہیں کیونکہ ذمہ مشتغل ہو چکا تھا تو اصالت الاشتغال جاری کرتے ہوئے آپ کیا کریں؟ سب الگ الگ کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہاں کیا ہے؟ تداخل نہیں ہوگا مسببات میں۔ اصل العمل فی المسئلتین، دونوں مسئلوں میں یعنی تداخل اسباب اور مسببات والے دونوں مسئلوں میں اصل عملی کا تقاضا، ان مقتضی اصل العملی عند شک، فرماتے ہیں اصل ان مقتضی اصل العملی عند شک، شک کے وقت اصل عملی کا تقاضا فی تداخل الاسباب، اسباب کے تداخل کے بارے میں، کیا اسباب میں تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا، اصل عملی کیا کہتی ہے؟ فرماتے ہیں ہوگا تداخل، اصل عملی برملا اعلان کرتی ہے کہ اسباب میں تداخل ہوگا۔ کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ ہے اصل عملی تداخل اسباب کا تقاضا کرتی ہے، اس کی دلیل آ رہی ہے قبلہ، لأن تاثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن، کیونکہ دو سببوں کی تاثیر ایک تکلیف میں کیا ہے؟ یقینی ہے۔ دو سببوں کی تاثیر ایک تکلیف میں کیا ہے؟ یقینی ہو چکی ہے، یعنی وَإِنَّمَا شَكْ فِي تَكْلِيفٍ إِنسَانٍ زائد، وہ جو شک تھا تکلیف ثانی میں تھا، زائد میں تھا، ایک وضو تو کر لیا ہے، وضو کر لیا ہے، اب اضافی وضو میں شک ہے، پتہ نہیں یہ دوسرا وضو بھی مجھ پر ہے یا نہیں ہے، اصل وضو میں شک ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو اصل کیا ہے؟ بل اصل فی مثلہ الاصالۃ البراء، یعنی وضو دوسرا اب تجھ پر نہیں ہے، یعنی کیا ہے؟ پچھلے والے اسباب نے آپس میں تداخل کر لیا ہے، ایک کافی ہے۔ وبعکس ہی، اب اس کے عکس آ جائیں، فی مسئلۃ تداخل المسببات، مسببات کے مسئلہ میں معاملہ عکس ہے، یعنی عدم تداخل ہے، عکس سے مراد عدم تداخل ہے۔ کیسے؟ فإن الاصل یقتضی فیہ عدم تداخل، اس میں یعنی مسببات کی بحث میں اصول عملی تقاضا کرتے ہیں عدم تداخل کا، کما مرت الاشارہ الیہ، جس طرح اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، لأنہ بعد ثبوت تکالیف المتعددہ بتعدد الاسباب یشک فی سقوط تکالیف ثابتہ، کیونکہ فرماتے ہیں تکالیف متعددہ کے ثابت ہونے کے بعد، یہ تو ثابت ہو چکا ہے مجھ پر 3 تکلیفیں ہیں، 3 وضو ہیں، یہ ثابت ہونے کے بعد اب شک ہوا، یشک فی سقوط تکلیف ثابتہ لو فعل فعلا واحدا، کیا وہ جو 3 وضو تھے ایک وضو کی وجہ سے باقی 2 وضو ختم ساقط ہو جائیں گے یا ساقط نہیں ہوں گے؟ تو مقتضی، اب یہ اصل تکلیف میں شک نہیں ہے، اصل تکلیف ثابت ہے قبلہ، اصول عملیہ جو موجز پڑھے ہوئے ہیں نا آپ، اصل تکلیف یہاں ثابت ہے، اصل تکلیف کیا ثابت ہے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 وضو تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب شک یہ ہے کہ ایک وضو باقی 2 وضو سے مسقط ہے یا نہیں ہے، تو جہاں اصل تکلیف میں شک ہو وہاں برات ہوتی ہے، جہاں اصل تکلیف ثابت ہو پھر
اصالت الاحتیاط. مقتضى القاعدہ فی مثلہ الاشتغال اصالت الاشتغال. تو یہاں قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ اصالت الاشتغال، یعنی بمعنی ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، کہ جب آپ کا مشتغل ہونا یقینی ہے کہ آپ کا پر 3 تکلیفیں ہیں تو یہ تقاضا کرتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے آپ کو الفراغ الیقینی، کہ آپ یقینی فراغ حاصل کریں، یعنی تینوں کو انجام دیں. فلا یکتفی بفعل واحد فی مقام الامتصال. تو مقام امتصال میں ایک فعل آپ کے 3 افعال سے کافی نہیں ہوگا. والحمد للہ رب العالمین.